ایکسلنسیز السلام علیکم. میرے لیے یہ لمحہ بہت ایک منفرد خوشی کا لمحہ ہے کہ جس زمانے میں اے آئی کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا اور سب سے جدید ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لیپ ٹاپس، یہ وہ گیجٹریز، آئی فونز، تو اس زمانے میں بطور خادم پنجاب اللہ تعالیٰ نے مجھے شعور بخشا کہ پنجاب میں نے 2011-12 سے لے کر 2018 تک صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر 4 لاکھ لیپ ٹاپس ان نوجوان بچوں اور بچیوں میں تقسیم کیے جو کہ اپنی محنت کے بل بوتے کے اوپر انہوں نے اپنے محلوں میں، شہروں میں، صوبوں میں نام کمایا اور وہ ہائی اچیورز تھے اسکولوں میں، کالجز میں. تو اس زمانے میں یہ انٹرونشن جو ہم میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں لے کے آئے اور اس کے بعد جو ماہ سال گزرے، اس میں جائے بغیر میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا جدید ترین ٹیکنالوجی کی متقاضی ہے. اور جس طرح بھی یہاں پہ ہمارے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں، مسٹر یحییٰ UN representative in Pakistan and محترمہ شرمیلا رسول from UNICEF, she is from Sri Lanka, they really hit the nail on the head that the youth of Pakistan is a challenge as well as a great opportunity. مطلب کہ پاکستان کے کروڑوں بچے اور بچیاں ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہیں لیکن ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے. اگر ہم ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس آپ کو ٹریننگ دیں گے، ووکیشنل ٹریننگ ہو، آئی ٹی لیڈ، اے آئی لیڈ، تو پاکستان کا آپ عظیم سرمایہ بن جائیں گے. جن ممالک کو اللہ تعالیٰ نے تیل، بلیک گولڈ دیا ہے یا نیچرل گیس دی ہے، بخدا بلا خوف تردید میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی نعمتوں سے مالا مال تو کیا ہے، لیکن چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں. اگر ہم اپنا سرمایہ ان کے قدموں میں نچھاور کریں اور بہترین ٹریننگ جو آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بنے گا چند سالوں میں. لیکن یہ کام کرنے سے ہوگا. رانا مشکوت صاحب نے ایک بڑی جاندار تقریر کی ہے اور دلوں کو گرمایا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پچھلے 1 سال کے اس عرصے میں جو میں نے ان سے کئی میٹنگز کی، ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر کئی گھنٹے ہم نے اس کے اوپر لگائے، لیکن آج جس عزم کے ساتھ اور جس ولولے کے ساتھ انہوں نے آج جو تقریر کی ہے، انہوں نے مجھے اور آپ کو متاثر کیا ہے. ان کو میں نے ایک ہی ٹاسک دیا ہے، پروڈکٹیو امپلائمنٹ، یعنی یوتھ کی وہ امپلائمنٹ جو ان کو ہم ٹریننگ دینے کے بعد، چاہے وہ کارخانے ہیں، چاہے وہ ہمارے زراعت ہے، چاہے وہ ہمارے ایکسپورٹ ہاؤسز ہیں، چاہے وہ ہمارے آئی ٹی ہاؤسز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں یا ہمارے ٹیکنیکل سینٹرز ہیں، وہاں پر یوتھ کو ہم پروڈکٹیو امپلائمنٹ دلوائیں، بہترین ان کو ٹریننگ دلوانے کے بعد،
اور اس ٹریننگ کی ذمہ داری یہ میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں. ان کو میں نے کہا کہ اپنے اخراجات اور کم کر دیں گے, جتنے بھی اخراجات چاہیے بہترین ٹریننگ کے لیے, پاکستان کے یوتھ کی ٹریننگ کے لیے. میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ اربوں ہوں یا کھربوں آپ کے قدموں میں نشاور کروں گا تاکہ آپ کی بہترین ٹریننگ ہو. ہمارے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں ان میں بہترین ٹرینرز آنے چاہیے. نیفٹیک کے یہاں پر ایم ڈی بیٹھے ہیں. آپ وہ مضامین لے کے آئیں جس کے ذریعے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ٹریننگ لے کر پھر ان کو اختیار ہو کہ پاکستان میں ان کو کسی انڈسٹری میں جاب ملتا ہے, یا کویت میں یا قطر میں یا دبئی میں یا ابو دھابی میں یا سعودی عربیہ میں, لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ ان کو درخواست کرے کہ آئیں آپ ہمارے پاس آ کے کام کریں, آپ کو اتنے ہزار دینار یا درہم یا ڈالرز آپ کو تنخواہ ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ویژن ہے جس کے لیے میں نے دن رات 1 سال میں پریپریٹری ورک کیا ہے. اور میرے یہاں پر بیٹھے نوجوان بچوں اور قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے ایک حقیر طریقے سے پنجاب میں تعلیم کے میدان میں, ہیلتھ کے میدان میں اور نوجوانوں کے لیے جو میں نے خدمات کی, یہ میرا عزم ہے. I am now in the 74th year of my life and probably this is the last part of my life. Allah knows کہ میری کتنی زندگی, لیکن میری ایک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی مجھے موقع دیا ہے میں اپنے اس ملک کی جو سب سے بڑا اثاثہ ہے, she said it's a great opportunity, I say you are a great asset of Pakistan, کہ اگر اس اثاثے کی ہم اس طرح خدمت کر سکیں کہ بہترین ہنر ان کے ہاتھ میں دیں, بہترین گیجٹری ان کے ہاتھ میں دیں, تو I will be very comfortable in my grave. تو میں آپ سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو پورٹل جو انہوں نے بنایا ہے, لانچ کیا ہے, I will make sure کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صوبوں کے ساتھ مل کر جتنے بھی وسائل آپ کو چاہیے میں آپ کے حوالے کروں گا اور آپ کو پاکستان کا عظیم سر میں بناؤں گا انشاءاللہ. آپ کو 1-2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. یو مسٹ نو کہ ہمارے قرضے 77 سال میں کتنے بڑھ چکے ہیں, اور یہ جو IMF کا پروگرام ہے, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو, کیونکہ IMF کے پروگراموں سے قومیں ترقی نہیں کرتی. IMF کے پروگرام سے قومیں اپنی اکانومی کو سٹیبل کر لیتی ہیں, ان کے جو میگا انڈیکیٹرز ہیں ان کو سٹیبل کر لیتی ہیں. وہ سٹیبلٹی الحمدللہ آ چکی. آپ کو جس طرح پتہ ہوگا کہ IMF کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا. دس از اے اسٹیپ ٹورڈز IMF's governing bodies meeting in May where they will approve our next tranche جو $1 بلین ہے. مگر $1 بلین ایک قرض ہے, یہ کوئی ہم نے کمایا نہیں ہے. آپ نے جو ہماری یوتھ ہے, آپ نے اپنے ہنر کے ساتھ, محنت کے ساتھ انشاءاللہ اس قرضے کی زندگی کو آپ نے عزت اور وقار کی زندگی میں بدلنا ہے. اور خدا کی قسم یہ بالکل ممکن ہے, کیونکہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ بڑے تابناک چہرے ہیں آپ کے خواب بڑے عظیم خواب ہیں آپ کے. مگر یہ کس طرح ہوگا؟ مسلسل محنت اور محنت. جس شخص کی تصویر ابھی آپ نے دیکھی, وہ پاکستان بنتے وقت آپ نے دیکھی, آپ نے اس کا یہ فرمان ہے کہ محنت اور محنت. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں اور میرے نوجوان قوم کے عظیم سپوتوں, بیٹوں اور بیٹیوں قوم کے, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا میں نے فیصلہ میں کر چکا ہوں, اور آپ کو میرے ساتھ ملنا ہوگا کہ ہم نے مل کر شبانہ روز محنت کرنی. میں آپ کو ایک مثال جو ابھی میں کہا تھا بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے 3 ہفتوں میں 34 ارب روپے خزانے میں آئے. کس طرح؟ یہ سن لیں ذرا بات, تاکہ یو کین انڈرسٹینڈ ویئر آئی ایم کمنگ فرام اینڈ ہاؤ شوڈ وی بی موونگ فارورڈ. معاملہ یہ ہے کہ جب
21-22 में डॉलर और रुपए का बिल्कुल ही अपना जो इक्विटी थी वो ख़राब हो गई और रुपया बहुत नीचे जा रहा था, तो बैंकों ने बेपनाह फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर विंडफॉल प्रॉफिट कमाया, उनके ऊपर एक टैक्स लग गया, वो सब चले गए अदालतों में। कई सालों से वो स्टे ऑर्डर था। मैंने पिछले 1 साल में सारा प्लान बनाया कि किस तरह हम कर्जों से जान छुड़वाएं। पैदावार बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ानी है, लेकिन जो कौमी ख़जाने में, ये बात अलहदा है कि कौमी ख़जाने में जो वसाइल आएँ तालीम के लिए, इलाज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रेनिंग के लिए खर्च होते कि नहीं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन ख़जाने में वो पैसे आए तो सही, अरबों नहीं खरबों के मुकदमात अदालतों में हैं, ट्रिब्यूनल्स में हैं, हाई कोर्ट्स में हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में हैं। तो हमने एक प्लान बनाया, तो आप अंदाज़ा करें कि पूरे अच्छे तरीके से जो कलूजन थी FBI की और बाकी जिन्होंने टैक्स देने थे उसको तोड़ा, और 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर खारिज कराया जो कई साल से था। और वो क्या था, सारा एक पहले से प्लान के तहत कि जाओ जाके अपना तारीख ले लेना। कई सालों से तारीखें मिल रही हैं, उधर से खुदार ले रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत का भरकस निकल रहा है। तो क्या हुआ, दिस इज़ ऑल अबाउट द विल टू डू। वहाँ पर हमने गए, वहाँ से स्टे ऑर्डर खारिज करवाया, और मैंने गवर्नर स्टेट बैंक को और चेयरमैन FBI को कहा, वो 23 अरब रुपए थे, वहाँ शाम को पैसा खजाने में आ गया। अभी लाहौर हाई कोर्ट से बिल्कुल उसी नौईद का केस, वहाँ पर 11 अरब रुपए थे, ये चंद दिन पहले की बात है। तो वहाँ पर फैसला उन्होंने कर दिया, स्टे ऑर्डर ख़त्म किया। तो गवर्नर FBI को जब मैंने कहा, शाम को पैसा खजाने में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये है वो तरीका कि आप किसान, उसको आप सपोर्ट करें, आप सनतकार को सपोर्ट करें, आप इस यूथ को, इनको आप प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दें। मेरे नौजवान बच्चों और बच्चियों, मैं आपको एक आखिरी बात आज की महफिल के हवाले से कहना चाहता हूँ कि आई विल फाइट फॉर योर राइट टिल माई लास्ट, एंड इंशाल्लाह इफ़ अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो मैं ये शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपकी तालीम, ट्रेनिंग के लिए, ताकि आपको इज़्ज़त का रोज़गार पाकिस्तान के अंदर और बाहर आसानी से मिल सके, थ्रू दिस पोर्टल और थ्रू एनी अदर मैकेनिज़्म, मैं इंशाल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं, और मैं इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। So this is my commitment with you, and Allah Almighty is a witness that I will fight for you till the last. और इंशाअल्लाह आपने पाकिस्तान को अजीम बनाना है, आपने पाकिस्तान को कायद का और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है। ये शहर रमज़ान है, इसकी बरक़ात और इसकी अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से आप इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे, और मैं खादिम बनकर आपकी खिदमत करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।